السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ندیم بریلوی صاحب، تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب۔ مشہور و معروف آیت تطہیر کے نام سے جو مشہور آیت ہے تشیع کے درمیان، اس پر گفتگو شروع ہوئی ہے، اور اس پر بہت سارے جو آپ کا دعویٰ ہے، آپ کے دعوے پر بہت سارے اشکالات جو ہیں پیش کروں گا۔ آپ ان سب کے جوابات دیں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکل آئے گا۔ تو آپ کا دعویٰ ہے کہ اس میں ازواج کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی ازواج کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس آیت کے بعد بھی ازواج کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان آیات کے درمیان صرف ایک ہی جگہ پہ اللہ نے بدل دیا انداز گفتگو، مطلب یہاں پہ اہل بیت کہہ دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ اس کے بعد بھی اہل بیت نہیں کہا، اس سے پہلے بھی نہیں کہا، حالانکہ پہلے بھی ازواج کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بعد میں بھی ازواج کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ اہل بیت کہہ دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے ازواج کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ میں عربی زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش تو میں کر لیتا ہوں اور کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہوں، کیونکہ اگر بندہ سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر بات کی، اگر کوشش ہی نہ کرے تو پھر کیا سمجھ آنی ہے۔ تو اس آیت سے پہلے جو ازواج کو مخاطب کیا جا رہا ہے، وہ سارے جو صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ مؤنث کے ہیں، اور اس آیت میں سارے صیغے مذکر کے کیوں ہیں؟ یہ لازمی بتائیں۔ مخاطب ازواج ہیں، صیغے مذکر کے ہیں۔ اس آیت سے پہلے جو ازواج کو مخاطب کیا جا رہا ہے، وہاں صیغے مؤنث کے ہیں، بعد میں بھی مؤنث کے ہیں، درمیان میں آیت ہے اور اس میں صیغے مذکر کے ہیں، اور لفظ بھی چینج ہے، اہل بیت ہے، اور صیغے بھی مذکر کے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مضبوط دلیل سے اس کا جواب پیش کریں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ جناب، آپ نے یہ تسلیم کیا کہ یہ مکمل آیت نہیں ہے، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، کہ اس آیت کے ٹکڑے سے پہلے بھی ازواج ہی مخاطب ہیں، اور اس آیت کے ٹکڑے کے بعد بھی جو آیت ہے اس میں بھی ازواج ہی مخاطب ہیں۔ یعنی قرآن میں یہ پورا مضمون ہی ازواج رسول کے لیے ہے۔ یہ بھی آپ نے اس آڈیو میں تسلیم کیا۔ یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو مخاطب نہیں کیا، یہ اہل بیت ازواج کو ہی کہا گیا ہے۔ باقی جو چیز ہے نا کہ حضرت علی علیہ السلام، امام حسن حسین علیہ السلام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کو اس آیت کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل اہل بیت کیا ہے، جو کہ صحیح مسلم میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں ان کو رکھا اور پھر ان پر یہ آیت پڑھی، ٹھیک ہے نا، کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ ان کو بھی اس آیت میں شامل کر اور انہیں بھی جو ہے وہ پاک صاف کر۔ تو یہ ہے اس کا مسئلہ، یہ نہیں کہ ازواج کو پہلے مخاطب کیا گیا پھر بعد میں بھی ازواج کو مخاطب کیا گیا، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 کو مخاطب کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے جو کہ کسی کتاب میں تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن چونکہ یہ ہمارے مناظرہ نہیں ہے، ایک مکالمے کی صورت میں یہ بحث ہو رہی ہے، تو اس نقطے کو بھی کلیئر کریں کہ ایک عالم سے میں نے سنا تھا کہ یہ آیت اس میں داخل کی گئی ہے، مطلب اس کا مقام اور ہے، یہ اور جگہ کی آیت اس جگہ پہ رکھی گئی ہے، کیونکہ اگر اس آیت کو درمیان سے نکالیں تو جو گفتگو کا تسلسل ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، ربط نہیں ٹوٹتا۔ اس آیت کو نکالنے سے بھی، اگر اس آیت کو یہاں سے نکالیں مثال کے طور پر، تو ربط نہیں ٹوٹتا، گفتگو جو جاری ہے اس صورت میں اس کا تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ اور جگہ کی آیت یہاں پہ یہ داخل کی ہے، اس سے مطلب ازواج مراد نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کو یہاں سے اٹھا بھی لیا جائے تو تسلسل نہیں ٹوٹتا، ربط نہیں ٹوٹتا گفتگو کا۔ حالانکہ یہ بھی ایک نقطہ ہے، تو یہ میں نے اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔
جی محترم، یہ آپ نے نہیں سمجھا ہے، یہ لالی پاپ آپ کو شیعہ علماء نے دیا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ بڑا سمپل اور واضح ہے۔ یہ جو کیونکہ آپ جو ہے وہ عربی کا ماہر نہیں ہیں، نہ ہی میں عربی کا ماہر ہوں، آپ جو ہے وہ اردو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت میں کون مخاطب ہے یا کیا ہے۔ اب یہاں پہ سیغوں کی بات آتی ہے نا، پہلی تو بات یہ ہے کہ سیغوں کی جو بات ہے وہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں جو سیغوں میں مہارت رکھتے ہیں، سرو نیب تمام جانتے ہیں۔ بہرحال جو وہ لوگ جانتے ہیں نا، وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ مذکر کے لیے مونس اور مونس کے لیے مذکر کے صیغے عربی لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی مثال وہ قرآن پاک کی کئی آیات سے دیتے ہیں، جیسا کہ روزے اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی کم مذکر کا صیغہ ہے، لیکن روزے جو ہے وہ عورتوں پر بھی فرض ہیں۔ جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں، یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے بھی السلام علیکم ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کو ایک آیت دی تھی، سورہ ہود کی آیت نمبر 73، جس میں وہاں پر بھی کم کا صیغہ یعنی مذکر کا صیغہ ہے، لیکن وہاں پر گفتگو اور اہل بیت کا لفظ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں ان کے لیے استعمال ہوا۔ تو یہ اس کے جوابات جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ جواب دیں گے جو صیغے وغیرہ جانتے ہیں۔ تو ہم تو سیدھی سی بات کریں، اردو میں آپ پڑھ لیں، پوری آیت پڑھیں اور اگلی آیت پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں مخاطب کون ہے۔ نہیں محترم، یہ جو تعریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، شیعہ تو کہتے ہیں قرآن ہی غائب ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کا آسان سا جواب تھا نا، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت ترتیب کے ساتھ ان آیات کے ساتھ نہیں ہے، شامل کی گئی، اسے پتہ چل گیا تو نکال کے علیحدہ کر دینا، وہ اس ترتیب کو فالو کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ ترتیب آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی ہے، یہ صرف قرآن کی آیات سے بھاگنے کے رستے ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی کہہ دیا قرآن غائب ہو گیا ہے، کبھی کہہ دیا قرآن میں تعریف ہو گئی ہے، کبھی کہہ دیا قرآن کی آیت ادھر تھی، ادھر ہونی چاہیے تھی۔ بھائی آپ چینج کر لو نا، چینج کر کے دیکھو تو صحیح نا۔ تو یہ قرآن پاک کی جو ہے نا وہ حقانیت ہے، نہ اس کی کوئی ترتیب کو چینج کر سکا ہے، نہ آیات کو کم زیادہ کر سکا ہے، نہ الفاظ کو کم زیادہ کر سکا ہے۔ یہی ترتیب پورے مسلمانوں کے ساتھ جو موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ترتیب کے ساتھ جو آیات رکھوائی تھی، ایسا نہیں کہ بعد میں ان کو جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے۔ تو اس کی مثال آپ کو زندہ قرآن ہی سے مل جائے گی کہ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ یہاں پہ نہیں ہے تو اس کو ہٹاتا کیوں نہیں ہے؟ اس کو ہٹا کے کوئی اپنی ترتیب بنا کے دکھا دینا۔ تو یہ سب فضول باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک اسی ترتیب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ امت کے ساتھ دیکھیں نا حفاظت ہو رہی ہے اللہ کی۔ اگر اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو کوئی جیسے یہ اعتراض کر رہے ہیں تو یہ ہمت کیوں نہیں کرتے کہ اس آیت کو دوسری جگہ پہ رکھ دیتے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا علیحدہ لے آتے، لیکن یہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں۔ نہیں، قرآن مجید میں جو تحریف کا موضوع ہے وہ بعد میں اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ یہ آپ نے جو کہا تعریف ہو نہیں سکتی، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ تعریف قرآن مجید میں نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تعریف نہیں ہو سکتی، اہل سنت تعریف کے قائل بھی ہیں اور تعریف کرتے بھی ہیں، اب بھی کرتے ہیں، لیکن یہ موضوع الگ ہے، اس موضوع پہ بات ہوگی تو میں ثابت کروں گا کہ اہل سنت اب بھی تعریف کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرنا کہ تعریف ہو نہیں سکتی، یہ اہل سنت کا یہ دعویٰ کرنا، اس پہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو باقی ہماری اس آیت پہ جو بات ہو رہی ہے فی الحال اسی پہ ڈسکس کریں۔ تعریف جو ہے وہ تو پھر اور موضوع چھڑ جائے گا، تو اس پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ تعریف نہیں ہو سکتی، اور اہل سنت تعریف کے قائل بھی ہیں اور اب بھی تعریف کرتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ تو باقی ہماری اس آیت پہ بات ہو رہی ہے، باقی بات میں دوسری وائس میں کرتا ہوں۔ جو دوسری آیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں، غالباً سورہ ہود کی میرے خیال سے آیت، جس میں وہ بی بی سارہ کا آپ کہہ رہے ہیں، اس آیت پہ بھی ڈسکس کریں۔ اس میں اہل بیت سے مراد بیوی نہیں ہے، تو اس کا بعد میں جواب دوں گا، فی الحال ہمارا اس آیت پہ ہو رہا ہے بات۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ صیغے کی کوئی بات نہیں، صیغہ مؤنث کی جگہ مذکر آتا ہے اور مذکر کی جگہ مؤنث آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اس آیت سے پہلے اللہ سارے صیغے مؤنث کے استعمال کر رہا ہے، اور اپنا مخاطب بھی ازواج کو کر رہا ہے، صیغے بھی مؤنث کے ہیں، ذکر بھی ازواج کا ہے، آگے بھی صیغے مؤنث کے ہیں، ذکر بھی ازواج کا ہے۔ صرف اس ٹکڑے میں اللہ نے سارے صیغے ہی بدل دیے، مذکر کے کر دیے، اور لفظ ہی بدل دیا، ازواج کے بجائے اہل بیت کر دیا، صیغے بھی سارے مذکر کے کر دیے،
تو اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی بات نہیں. یہ تو بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ اس سے پہلے سارے صیغے مؤنث کے ہیں، ازواج مخاطب ہیں، تو اس میں سارے صیغے مذکر کے ہیں، تو اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. مطلب یہ بلا وجہ اللہ نے سارے صیغے مذکر کے جو کہے ہیں. اور اس بات یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ مردوں مؤنث کی جگہ مذکر کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، اس کی کوئی مضبوط دلیل پیش کریں، دکھائیں کہ جہاں پہ سارا جو ہے مؤنث کو مخاطب کیا جا رہا ہو تو وہاں پہ مذکر کا صیغہ، اور مسلسل مذکر کا، ایک نہیں مسلسل سارے صیغے مذکر کے بولے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور ایسا ہو جاتا ہے کہ پہلے بھی ایک موضوع چل رہا ہو تسلسل سے اور اس میں جو ہے مؤنث مخاطب ہو تو اس میں آپ جو ہے مذکر کا صیغہ مسلسل استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ مخاطب جو ہے وہ مؤنث ہے. اس کی دلیل پیش کریں، دکھائیں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے اور یہ اعتراض جو ہے یہ کلیئر ہو جائے. جی محترم، کافی دیر ہو گئی، آپ نے اینڈ نہیں لکھا تو اس لیے میں انتظار کر رہا تھا. دیکھیں، ایک تعریف کے حوالے سے نا قرآن میں ایک آیت ہے سورہ حجر کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. اس آیت کی تفسیر میں جتنے بھی اہل علم، اہل سنت کے علماء ہیں یا اہل علم، اہل تشیع کے علماء ہیں، انہوں نے واضح لکھا ہے کہ نہ قرآن میں تعریف ممکن ہے، نہ اس کی ترتیب میں کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے، نہ اس کے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک قرت کا مسئلہ ہے کہ قرت کا اختلاف ہے، اسے معنی جو ہے نا وہ نہیں بدلتے. وہ عرب میں مختلف قرتیں ہوتی تھیں، مختلف لہجے ہوتے تھے، تو وہ بھی پھر جب لوگوں نے اختلاف کیا تو حضرت عثمان کا یہ امت پر احسان ہوا کہ انہوں نے قرآن پاک کو ایک ہی قرت پر کر کے امت میں رائج کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جو ہے وہ اس طرح حفاظت فرما دی. تو اہل تشیع، اہل سنن اس پر متفق ہیں کہ قرآن میں تعریف ممکن ہی نہیں ہے، نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. چل رہا ہے ہمارا مناظرہ نہیں ہے، مکالمہ چل رہا ہے، تو اس میں دلیل سے ایسی دلیل دینی چاہیے جس سے آگے والا بندہ مطمئن ہو جائے. تو اس پہ جو شیعہ علماء نے وجہ پیش کی ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، مگر جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کا تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وجہ نہیں مذکر کے صیغے. شیعہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں مذکر کے صیغے اس لیے استعمال ہوئے ہیں کہ یہاں پہ مردوں کا غلبہ ہے. مثلا حضور نبی کریم ہیں، جناب علی علیہ السلام ہیں، اور امام حسن ہیں، امام حسین ہیں. مردوں کا غلبہ ہے، مرد زیادہ ہیں، عورت ایک ہے، جناب سیدہ ہیں. یعنی عورت کا غلبہ نہیں ہے، مردوں کا غلبہ ہے، اس لیے صیغے مذکر کے استعمال ہوئے ہیں. تغلیب ہے، اگر عورتوں کی تغلیب ہوتی، اگر بیویاں ہوتی تو بیویاں تو بہت ساری ہیں، بیویاں زیادہ ہو جاتی، پھر مؤنث کا صیغہ تغلیب ہو جاتی. تو اس میں مردوں کا غلبہ ہے اس لیے عورت ایک ہے، مرد زیادہ ہیں اس لیے تغلیب ہے، تو اس لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو یہ وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ بالکل یہ وجہ ہوگی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں جناب. اس کا مضبوط دلیل پیش کریں. میرے بھائی، میں نے دوبارہ عرض کی ہے کہ یہ جو صیغوں کی باتیں ہیں نا، یہ عربی کے جو ماہر لوگ ہیں نا، یہ آپ ان سے کریں. ٹھیک ہے نا، کہ مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے، یہ وہ آپ کو بتائیں گے. پھر بھی میں نے آپ کو اہل علم کی بات بتا دی کہ وہ ساتھ ایگزامپل بھی دے دی کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آیت حضرت ہود علیہ السلام میں جو آیت ہے حضرت سورہ ہود میں، وہ حضرت سارہ کے لیے بھی ہے. وہ اوپر شیعہ تفسیر بھی لگائی تھی. ہر شیعہ تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ خطاب ہے ہی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سے ہے. شیعہ کا میں نے اوپر آپ کو ریفرنس بھی دیا تھا، کہیں گے تو دوبارہ لگا دوں. باقی یہ سیغوں سوغوں کی جو کہانی ہے نا، یہ کب کی ختم ہو چکی ہے علم میدان میں. یہ عام لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بات قرآن میں ہی ثابت ہے. میں نے 2 ایگزامپل بھی آپ کو دیے. السلام علیکم قوم جو ہے وہ مذکر کا صیغہ ہے، لیکن یہ عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
इसी तरह वहाँ पे कुम का जो सीगा मुज़क्कर का लेकिन औरत के लिए इस्तेमाल हुआ। तो ये अरबी के जो माहिर लोग हैं वो जानते हैं, वो उनसे रब्ता करें। एग्जाम्पलें मैंने आपको दे दी हैं भाई, मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए, कई हैं कुरान से। मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपको सीगों पर बात करनी है तो वो किसी मुफ्ती से या जो अरबी के माहिर लोग हैं उनसे करें जाके, वो आपको बता देंगे। इसके बावजूद मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। ये जो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं ना, ये मुज़क्कर का सीगा है लेकिन औरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो जो रोज़े वाली आयत है जिसमें रोज़े फ़र्ज़ किए गए, वहाँ पे कुम जो लफ्ज़ है ना वो मुज़क्कर का सीगा है लेकिन उसमें औरतें भी शामिल हैं, ठीक है। और ये आयत जो सूरह हूद की है ये तो पर्टिक है ही औरत के लिए, जहाँ पे मुज़क्कर का सीगा कुम इस्तेमाल हुआ है। मेरे भाई, ये मैंने कहा ना कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ये बात। मैं फिर इसकी मिसाल दे देता हूँ। ये गिनती नहीं होती कि गलबा 10 इधर हैं 2 औरतें हैं तो सीगा बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब जैसे 4 मर्द हैं 1 औरत है तो फिर भी मुज़क्कर का सीगा है। इसकी वजह ये नहीं है कि 4 मर्द हो गए हैं 1 औरत है, मर्द ज़्यादा हो गए हैं इसलिए हम मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। अकेली औरत के लिए भी आप मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, देखें अल्लाह कहता है ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुम का सीगा है। अब हम ये काउंट करेंगे कि औरतें कितनी हैं, बंदे कितने हैं, यानी बंदे औरतें अगर ज़्यादा हो जाएंगी तो सीगा कुछ और इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं होता। ये नंबरिंग में नहीं आता, ठीक है ना। जितने भी मर्द औरत हैं सब के लिए भी आप कुम इस्तेमाल कर सकते हैं मुज़क्कर का सीगा। जैसे देखिए 10 औरतें बैठी हुई हैं और 2 मर्द बैठे हुए हैं, या आप जाके कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, आप मुज़क्कर का सीगा लेकिन औरतें ज़्यादा हैं, तो ये बेवकूफ़ बनाने के लिए अवाम को होता है। फिर भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये जो सीगों की बहस है ना ये उलमा से करें, जो अरबी भरपूर जानते हैं, जिनको सर्फ नैफ का पता है, ठीक। हम तो उर्दू समझते हैं, अब हमें उर्दू में बात करें। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दी है सूरह हूद की, आप आयत देखें उसको। मैंने तो ऊपर ये भी बता दिया है कि शिया उलमा ने वाज़िया लिखा है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के लिए इस्तेमाल हुआ है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी, क्योंकि वो भी अहले बैत है, तो उधर मर्द भी हैं औरत भी है, और ये खिताब है ही औरत को, ठीक है ना। ये पूरी आयत आप देख लें, अगर कहेंगे तो मैं शिया रेफरेंस भी आपको सेंड कर दूँ, ऊपर किया भी था आपको। फिर एक लफ्ज़ मैंने कहा था जो अहल लफ्ज़ है ना, अहल, बैत तो घर को कहते हैं ना, अहल असल वर्ड है जिसमें लोग शामिल होते हैं या निकलते हैं। अब अहल का जो वर्ड है वो शिया भी मानते हैं कि ये ज़ौजा इसमें शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। चूँकि हमारा चल रहा है मुकालमा, मुनाजरा तो चल नहीं रहा, तो इस एक पॉइंट पे आप मुतमईन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कह दिया है कि इस पे आप वो जो जानते हैं उनसे बात करें। तो फिर आप ये बात मत करें कि ये पागल बनाने, भाई पागल बनाने वाली बात कैसे है? ये बात तो सच है कि यहाँ सीगा मुज़क्कर के इस्तेमाल हुए हैं, तो ये पागल बनाने वाली बात है, ये पागल बनाने वाली बात है। ये सवाल जो है ये दुरुस्त है, और ये बात दुरुस्त है कि इसमें सीगे जो हैं वो मुज़क्कर के इस्तेमाल हुए हैं, और पहले खताब मतलब मुअन्नस है, वो पहले सारे सीगे मुअन्नस के हैं, बाद में मुअन्नस के हैं, इसमें सीगे बदल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये पागल बनाने वाली बात है। अजीब बात है आपकी। इस पॉइंट पे तो आप का कोई जवाब जो है ना, और आपने जो दूसरा जवाब दिया ना कि वो मैं अगली वॉइस में छोटी छोटी वॉइस से हूँ तो अच्छा है। आपने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, भाई ये तो एक मुकम्मल तौर पे इसमें कोई तसलसल तो नहीं चल रहा ना, ये तो नहीं कि एक औरत का मौजू चल रहा है और उसमें जो है हमने मुज़क्कर का सीगा बोल दिया। और बाकी इस मिसाल के तौर आप मिसाल पेश करेंगे तो मिसाल, अगर इसमें तो मर्द को औरत पर फुकियत हासिल है, मर्द आपने रोज़ों का जिक्र किया, तो रोज़े जो हैं उसमें तो हर चीज़ इस्लाम में, ईमान में जो मर्द है वो आगे है, ये आपको नहीं पता। औरत तो ईमान में नाक़िस है मर्द के मुकाबले में, मर्द के 2 हिस्से हैं, जदाद में भी औरत का 1 है। औरत जब हायज़ा हो जाए तो उस पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लागू नहीं है, ये आपको पता है। तो ये जो औरत है उसको आप मर्द के मुकाबले में तो नहीं ला सकते, और इसकी जो दलील है वो आपकी मिसाल तो नहीं होगी, ये तो आपको दिखाना चाहिए कि औरत का जब मौजू चल रहा हो तो इसमें एकदम आप जो है ना एकदम सारे सीगे बदल के मर्दों वाले कर दें, एक नहीं सारे सीगे मर्दों वाले कर दें, तो उसकी कोई वजह ही नहीं है, वो बिला वजह ही है, ये तो कोई बात ना हुई।
اور جو بی بی سارہ والی آیت پیش کر رہے ہیں اور اس کا میں نے ابھی جواب نہیں دیا، وہ میں نے آپ کی بات سمجھ لیا، آپ نے ایک بار کہہ دی تو اس کا جواب اس کی طرف میں ابھی نہیں گیا ہوں۔ اور جو آپ نے تحریف کا آیت پیش کی تو وہ جب موضوع چلے گا تو وہ اس میں کلیئر کروں گا، یا تو ابھی دو موضوع ساتھ ساتھ چلیں تو پھر تو میں اس کا جواب دیتا جاؤں تحریف کا۔ تحریف کی جب بات ہوگی تو اس میں دیکھنا پڑے گا تحریف کا معنی کیا ہے۔ علی معاویہ سے جب میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ تحریف کا معنی کیا ہے، تو اسی سے آگے نہیں چلا تھا۔ تحریف کا معنی کیا ہے، تحریف کی اقسام کتنی ہیں، اسی سے بات میں نے کہا سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس نے بات ہی نہیں کی تھی۔ اس نے کہا نہیں اب بس میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ شیعہ تحریف کا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، دونوں موضوع ساتھ چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریف کے قائل شیعہ نہیں اہل سنت ہے، تو اس نے پھر آگے بات نہیں چلائی تھی۔ تو یہ کوئی بات نہیں، تحریف کی جب بات ہوگی تو میں ثابت کروں گا تحریف نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کا جو یہ دعویٰ ہے میں اس کو رد کروں گا، ثابت کروں گا کہ تحریف اہل سنت اب بھی کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں تحریف نہیں ہو سکتی، تو جو آپ نے آیت پیش کی ہے وہ سارا اس پہ بحث ہو جائے گی، تحریف کا کون قائل ہے، تحریف کی اقسام کتنی ہے، تحریف کا معنی کیا ہے، اس پہ بات ہو جائے گی۔ فی الحال ہمارا موضوع اس آیت پہ چل رہا ہے، تو اس آیت پہ ابھی تو میں چاہتا ہوں 1 by 1 پوائنٹ اٹھاتا جاؤں اور اس پہ آپ جو ہے نا اس پہ جواب دیتے جائیں۔ تو اس پہ بہت سارے پوائنٹ ہیں، ایک نہیں ہے، اس پہ بہت سارے پوائنٹ ہیں میرے پاس، سب آپ کلیئر کریں گے تو موضوع کلیئر ہو جائے گا۔ ایک پوائنٹ میں نے سیغوں والا اٹھایا، آپ اس کو کلیئر نہیں کر سکے، آپ اس پوائنٹ کو کہہ دیں کہ میں بلکہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ علماء سے جو جانتے ہیں سیغوں کے بارے میں ان سے بات، تو اس کا مطلب ہے یہ پوائنٹ جو ہے نا اس پہ آپ ناکام ہوئے۔ تو اگلا پوائنٹ میں جو ہے وہ پھر اٹھاؤں۔ دوسرا سوال میں نے یہ بھی کیا کہ پہلے بھی ازواج ہیں بعد میں بھی ازواج ہیں، تو یہ اہل بیت درمیان میں لفظ کیوں بدل دیا اللہ نے؟ تو اس پہ بھی آپ نے کہا کہ نہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے، تو اس میں جو ہے وہ شامل کیا مولا علی کو، امام حسن کو، امام حسین کو۔ اچھا تو ان کو شامل کیا تو پھر سے کہ مذکر کے کر دیے، تو اگر ساری بیویاں بھی شامل ہیں تو بیویاں تو ایک روایتوں مختلف روایات کے اعتبار سے 7، 9، 11 اور 13 اور 23 تک روایات ہیں، تو بیویاں زیادہ ہی ہیں نا، تو عورتوں کا سیگا ہی چھوڑ دیا، مرد 4 ہیں عورتیں زیادہ، پھر وہ اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں اس لیے بدل دیا۔ تو یہاں تک تو آپ نے کوئی بات جو ہے نا وہ مطمئن کرنے والی نہیں کی۔ تو آگے میں اگلا پوائنٹ اٹھاؤں گا، آپ جواب دیں گے تو اس کا میرے خیال سے آپ اس کا جواب ابھی نہیں دے سکتے۔ سیغوں کا بھی ایک سوال جو میں نے سیغوں والے کیا اس کا بھی آپ جواب نہیں دے سکے۔ دوسرا سوال جو میں نے کیا کہ اپنا یہ آیت درمیان میں یہ کیوں داخل ہوئی، اس کا آپ نے کہا کہ اس کو اٹھا لیں تو اور جگہ پہ رکھ دیں ترتیب، پھر دیکھیں اس کو، اگر فار ایگزامپل اس کو آیت کو چھوڑ کر آپ دیکھیں نا تسلسل ٹوٹتا ہے، صورت کا موضوع کا تسلسل ٹوٹتا ہے، ربط ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا، صحیح اسی طرح ربط چل رہا ہے، کوئی نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کا بھی آپ جو ہے نا کوئی جواب نہیں دے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی گمن گمیریاں نہیں چلیں گی، بات سیدھی سیدھی اور دلال سے چلے گی، تو باقی میری بات ہے، میں انشاءاللہ ضد نہیں کروں گا۔ تو ابھی تک آپ کوئی جواب نہیں دے سکے ہیں، جو 2 سوال اٹھائیں، تو آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اگلا پوائنٹ تیسرا اٹھاؤں گا پھر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی مصروف ہو سکتے ہیں، میں بھی مصروف ہو سکتا ہوں، اس لیے جب اینڈ لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم اگلے بندے کی گفتگو سٹاپ ہے، دوسرا اپنا جواب سٹارٹ کر سکتا ہے۔ مثلا ابھی اگر میں مصروف ہو جاؤں اور اینڈ نہ لکھوں تو آپ جواب دینا آپ کا وہ ادھورا ہی ہوگا، کیونکہ میں پھر بندہ مصروف ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر بندہ وہ اگلی وائس کر دیتا ہے، تو اس طرح سے سلسلہ گفتگو چلتا رہے گا۔ ابھی میری گفتگو تمام ہے، میں اینڈ لکھتا ہوں، آپ بھی جواب دے کر اینڈ لکھیں گے، تو اس کے بعد پھر اسی طرح ہماری گفتگو چلے گی۔ جی محترم، جب آپ مصروف ہو جائیں پہلی بات آپ مجھے بتا دیں کہ میں مصروف ہو رہا ہوں، پھر میں مطلب کوئی اور کام کر لوں، ٹھیک ہے؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو جواب دیا ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ علماء سے رابطہ کریں یہ سیغوں کے حوالے سے، اور جواب میں نے آپ کو قرآن سے دیا ہے۔ یعنی قوم جو ہے وہ مذکر کی ضمیر ہے، یہ مونس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور مونس مذکر دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا، میں نے کہا یہ عام لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے، اس کی علمی میدان میں ویلیو نہیں ہے، یہ پٹ گئی ہے بات کب کی،
ٹھیک ہے نا. آپ جب اہل سنت علماء کو جا کے دیکھیں گے نا اس حوالے سے، وہ آپ کو پوری ڈیٹیل قرآن سے دے دیں گے. میں نے تو آپ کو صرف 2 ایگزامپلس دی ہیں نا، یا یہ روزے والی آیت میں نے بتائی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی آیت میں نے بتائی، السلام علیکم یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ اس کے لیے بھی بتائی. اس کے علاوہ ڈھیر لگا ہوا ہے ایگزامپلس کا عربی میں، جو مذکر کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ مونس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور وہ جمع مذکر مونس مذکر دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کب کی یار بات ختم ہو چکی ہے. آپ صرف دیکھیں اردو پڑھیں، اگر آپ کو اردو میں سمجھ نہ آئے، یعنی ہماری زبان اردو ہے نا، آپ اس کو اردو میں اوپر سے لے کے 33 نمبر آیت اور 34 نمبر آیت یہ جب آپ پڑھیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو بلٹ ان آپ کے اندر اردو کی سمجھ رکھی ہے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس میں کون ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے آپ کو اگزامپل دی، اگلے آڈیو میں بتاتا ہوں. پھر میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے کہ دیکھیں جو اہل کا لفظ ہے، اہل بیت تو گھر کو کہتے ہیں نا، اہل میں بندے شامل کیے جاتے ہیں. جیسے اہل کتاب ہے، اہل کا وسیع معنی قرآن میں استعمال ہو. اہل کتاب یعنی سارے کتاب والے، اہل مدینہ یعنی سارے مدینہ والے، اہل مکہ سارے مکہ والے. ایسے اہل بیت ہیں سارے گھر والے. اب یہ جو سارے گھر والے لفظ ہے نا، آپ کو سمجھ آ جائے گا. یعنی اب تھوڑا سا بھی اگر اپنا عقل استعمال کریں نا، یعنی جو آپ کی والدہ محترمہ ہے وہ آپ کے اہل بیت میں سے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی والد کی بیوی ہے نا، وہ بیوی اہل بیت میں ہوگی. اب اپنی والدہ کو گھر سے نکال سکتے ہیں کہ یہ میرے گھر میں نہیں ہے، یا میں ان کو گھر میں تصور نہیں کرتا، یا اپنی بیوی کو کہہ سکتے ہیں کہ تم میری گھر والی نہیں ہو. ہم تو یوز ہی یہ لفظ کرتے ہیں گھر والی. اب یہیں سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت جو آپ کی بیوی ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں گھر والی. ٹھیک ہے. تو یہ یہیں سے آپ کو سمجھ لگ جانا چاہیے کہ یہ بیویاں اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں. پھر قرآن کے ریفرنس دے رہا ہوں کہ لفظ اہل جو ہے، یہ شیعہ علماء نے جو لفظ اہل ہے اس کو بیویوں کے لیے قرآن سے ثابت کیا ہے، اولاد کے لیے بھی ثابت کیا ہے. آیا ہے قرآن میں اولاد کے لیے، ازواج کے لیے، خاندان کے لیے، ایون قبیلوں کے لیے بھی لفظ یہ اہل جو ہے یہ قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے. جب قرآن اہل لفظ میں ازواج کو شامل کر رہا ہے اور شیعہ بھی جو ہے وہ اس کو مان رہے ہیں، تو پھر اہل میں ازواج کو نکالنا یہ کس جو ہے وہ بنیاد پر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ 4 حضرات کہہ رہے ہیں وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی شامل ہیں، وہ تو اختلاف ہی نہیں ہے. اور اگر آپ اہل سنت کا موقف دیتے ہیں، میں آگے دیتا ہوں، اگر آپ اہل سنت کا موقف پیش کرتے ہیں، کسی کو اہل سنت کی روایت دیتے ہیں تو وہ پوری دیں اس کو. اب صحیح مسلم میں یہ تو قرآنک ویو ہے جو اہل تشیعوں کا، اہل سنیوں کا متفق ہے کہ لفظ اہل میں ازواج بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہیں، اور یہ جو آپ 4 بول رہے ہیں یہ بھی ہیں. اس کے علاوہ حضرت سلمان فارسی ہیں، وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اہل سنت کا پورا موقف ہے. اب دیکھیں وہ مسلم شریف میں ساری روایات ہیں. مسلم شریف میں ازواج کو بھی اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے. مسلم شریف میں یہ 4 حضرات ہیں، ان کو بھی اہل بیت میں بتایا گیا ہے. مسلم شریف میں آل علی، آل جعفر، آل عقیل، ان کی پوری آل کو اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے. یہ اہل سنت کا پورا موقف ہے جو قرآن سے ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی صرف 4 ہیں، یہ نہیں ہے، 4 بھی ہیں، یہ ہے. پھر آگے جا کے آپ لوگوں کے علماء نے 9 کو مزید ویسے ہی شامل کر لیا، یعنی ایک بھائی کی اولاد میں 9 کو شامل کر لینا اہل بیت میں، باقی بھائیوں کو چھوڑ دینا، اور ایک بھائی کی کمپلیٹ اولاد کو شامل ہی نہ کرنا، اور بہنوں کی اولاد کو اہل بیت میں شامل ہی نہ کرنا. یہ تک نہیں ہے نا، اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. کچھ سوچیے نا تھوڑا سا. اب میں آپ کو نا اوپر میں نے ریفرنس دیا، میں کاٹ کے نا یعنی وہ اسکرین شاٹ لے کے بھیج رہا ہوں. شیعہ تفسیر ہے. صرف آپ پڑھیں کہ اہل کا لفظ جو ہے قرآن میں ازواج کے لیے آیا ہے یا نہیں آیا ہے. بس اگر قرآن کی آپ نے ماننی ہے نا، قرآن اہل میں ازواج کو شامل کر رہا ہے اور شیعہ حضرات یہ بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ بھئی اہل میں جو ہے وہ ازواج آتی ہیں بمطابق قرآن. ٹھیک ہے. یا تو نا قرآن کے مطابق نہ آتا ہو، پھر آپ کہیں. جب قرآن نے اہل میں ازواج کو شامل کیا ہے، ٹھیک، اور شیعہ حضرات بھی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ہاں جی واقعی اہل میں جو ہے ازواج آتی ہیں، تو پھر آپ کس چیز پر انکار کر رہے ہیں؟ یہ اب غور سے دیکھیں، یہ شیعہ تفسیر ہے. اب دیکھیں وہ دیکھیں یہ ایسی چیز ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اہل تشیع علماء نے بھی اس کا انکار نہیں کیا. لیکن لفظ آیا اہل. اب وہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں کہ پہلے ہم قرآنی استعمالات کا ذکر کرتے ہیں کہ لفظ اہل کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ زوجہ کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیعہ.
اہل علم مفسرین وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کا لفظ جو ہے یہ زوجہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور آگے وہ قرآن پاک کی 3-4 آیات کا ریفرنس بھی دے رہے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہے، لیکن وہ 3-4 جو ہے آیات سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں۔ آگے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد بھی ہوتی ہے، اس کی مثالیں بھی دے رہے ہیں۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں خاندان بھی ہوتا ہے، اس کی مثالیں بھی قرآن سے دے رہے ہیں۔ تو کم از کم اللہ کے بندے، قرآن نے جب اہل کو ازواج کو اہل میں شامل کیا ہے تو آپ کیسے نکال رہے ہیں؟ مجھے پہلے اس بات کا خالی جواب دے دیں۔